الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. پیچھے ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے پڑھا کہ یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو۔ متقین لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آگے تذکرہ فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ غیب پر ایمان لانا یہ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ جو چیزیں نظر آتی ہیں آدمی حقیقت کی دنیا کو تو آدمی دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، اصل سب سے بڑی چیز ہے غیب پر اور حقائق کی چیزوں پر جس پر عقل تسلیم نہ کرے اور انسان کی عقل کی رسائی سے باہر ہو، جیسے کہ حدیث جبرائیل کے راوی جناب امیر المومنین عمر ابن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تعریف کے بارے میں پوچھا، تو آدمی نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 میں ہے۔ یہ سب چیزیں غائب ہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، رسول جتنے بھی آئے کسی نے نہیں دیکھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کا بیان آیا ہم نے نہیں دیکھا، تقدیر اللہ نے لکھ دی گئی، تقدیر پر ایمان رکھنا ہم نے تقدیر کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح اور جتنی بھی چیزیں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا، اسی طرح جنت کا تذکرہ آیا ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کا تذکرہ آیا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب کہلاتی ہیں۔ غیب کے اوپر ایمان رکھنا یہ انسان کے بنیادی عقائد میں سے اور متقین کی پہلی صفت ہے کہ وہ جو ہے ایمان بالغیب پر مضبوط ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر کسی قسم کا شک شبہ اور کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوتی اس کے نزدیک، کیونکہ جو قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ آ گیا وہ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، کسی سے کبھی سنی ہے یا نہیں سنی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا اس پر 100% نہیں بلکہ 1000% یقین رکھنا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جو ہے آپ جنت البقیع کے قبرستان میں گئے اور آپ نے وہاں دعا کی اور کہا کہ اللہ مجھے میرے بھائیوں کو ملنے کا بڑا شوق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ابھی نہیں آئے وہ میرے بعد آئیں گے اور میرے غیب پر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی آپ ان کی پہچان کیسے کریں گے جو جنہوں نے آپ کے غیب پر ایمان لائے؟ آپ نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور مجھ پر یقین رکھتے ہیں، میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اسلام کی دعوت کو پہچانیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے اور آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور ان کی پہچان میں اس طرح کر لوں گا۔ تو اس کے اندر سب سے بنیادی چیز میرے پیارے بھائیو ایمان بالغیب ہے۔ اچھا، ایمان بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانا اور جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ غیب کا علم رکھنا، غیب کی باتوں کو جاننا، غیب کی باتوں کو بیان کرنا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یقین رکھنا، موت و حیات کا علم ہونا، یہ ساری چیزیں علم غیب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اپنے نبی کو یہ بات سے باور کروایا اور آگاہ کروایا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی من سوء، کہ ان کو بتا دو اگر میرے پاس علم غیب ہوتا
تو مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکتا اور میں کبھی کوئی نقصان نہ اٹھاتا، کوئی خسارہ نہ اٹھاتا۔ اب دیکھیں، اگر صرف ایک چیز علم غیب کو ہی اللہ کے نبی کی صفت مان لیا جائے کہ آپ کو علم غیب تھا، تو پھر کئی ایسی احادیث آتی ہیں کہ جن احادیث کا معنی و مطلب انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کچھ لوگ آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے کے اندر اسلام کی دعوت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، مسلمان ہو رہے ہیں، آپ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں یہ ہمیں دیں، یہ ہمارے علاقے میں آ کر قرآن کی دعوت کو پیش کریں گے، اسلام کی دعوت پیش کریں گے اور اسلام کا کام آگے بڑھے گا۔ آپ نے اپنے 70 وہ قاری جو بڑے بڑے قرآن کے علم رکھنے والے تھے اور بڑا لحن الصوت اللہ نے ان کو دیا تھا، آپ نے وہ 70 قاری چن کر دے دیے۔ میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے جا کر 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا اور آپ کو معلوم تھا، آپ غیب کا علم جانتے تھے، تو میرے پیارے بھائیوں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کیا اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابہ دیے، یہ تو پھر بہت بڑی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت مبارکہ میں بیان کیا، قُلْ مَا كُنْتُ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ مِنْ سُوءٍ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں خیر ہی خیر حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیہ نے زہر کھلا دی اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سارے جو ہے نقصان پہنچے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر آپ نے جوتے اتار دیے، بعد میں پوچھا کہ میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو نماز میں جبرائیل نے آ کر بتایا کہ میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہے، میں نے اس وجہ سے جوتے اتارے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب گویا کہ اگر آپ کو علم تھا، آپ کو معلوم تھا، غیب کا علم تھا، تو پھر یہ احادیث کیا اچھے معنی دا، ان احادیث کا کیا معنی ہے؟ تو یہ احادیث تو پھر کوئی معنی بھی نہیں رکھتی۔ اس لیے یہ متقین کی پہلی صفت یؤمنون بالغیب، وہ علم غیب کا ہونا، یہ اللہ کے ساتھ خاص مانتے ہیں، اور جو چیزیں غائب ہیں، نظر نہیں آتی، اصل حقیقت وہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، دنیا سے جانا ہے، اور حساب کتاب ہے، تقدیر ہے، اور لوح محفوظ ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ، یہ سارے علم غیب ہے، اور علم غیب صرف اور صرف اللہ کا علم ہے اور کسی کا علم نہیں ہو سکتا۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب کے اندر مضبوط ہوتے ہیں، اور دوسری جو متقین کی صفت ہے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں وہ کسی قسم کی سستی نہیں اختیار کرتے، نماز کو پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں، اور اسی طرح تمام جتنی بھی چیزوں کو بلوغ خاطر رکھنا ہوتا ہے، وضو کو، پاکیزگی کو، صفائی کو، ستھرائی کو، مسجد کو، جماعت کو، ان تمام چیزوں کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ نماز پڑھنا یہ آپ کو جہاں پر نماز مل جائے آپ پڑھ لیں، لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی قائم تو نہ نیتی نہ قضا کی تھی، ہم تو بھائی ہوتے یہاں پر ہیں، نماز ہم مدینے میں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے لوگ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہیں۔ متقی آدمی دیکھنا ہے، اللہ والا آدمی دیکھنا ہے، تو اس کی پہلی صفت میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری چیز وہ نماز کے قیام کا اہتمام کرتا ہے، اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اور اس میں سے مما، اور اس میں سے رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے، کنجوسی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا اس راستے میں خرچ کرنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزانہ ہر صبح اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے،
دونوں کے فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو فرشتہ دعا کرتا ہے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے، تیرے راستے میں خرچ کرے، اللہ اس کے مال جان میں برکتیں عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روکے، کنجوسی کرے، اللہ اس کے مال و جان کو تباہ و برباد کر دے. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بڑا باعث برکت عمل ہے. اگر انسان کو کہیں پریشانی، کوئی دکھ ہو گیا، کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، نماز کے قیام اور اس کے بعد ینفقون، خرچ کرنا، یہاں سے مفسرین نے کئی باتیں نکالی ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ایمان بالغیب کے اندر وہ کمزور ہے، تو فرمایا اس کے نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ ایمان بالغیب سب سے بنیادی چیز ہے. جب نماز کے اندر کھڑا ہوگا تو اس کو یہ یقین ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ اپنے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور دوسری چیز نماز کا اہتمام کرنے والا. تیسری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب دیکھیں کہ بعض لوگ خرچ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اس کا ایمان بالغیب اور نہ ہی عقیدہ ان کا مضبوط ہے. اب اس خرچ کرنے کا کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اعمالهم قرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف، ایسے لوگوں کے اعمال ایسے راک کی طرح جو پڑی ہو اور ہوا ان کو اڑا کر لے جائے، تیز آندھی آئے اس راک کو اڑا کر لے جائے. اس لیے یہ تینوں چیزیں، ایمان بالغیب بھی ہونا چاہیے اور ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے. تیسری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور ساتھ پانچویں چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ آج کے آپ یہ تین اوصاف کو یاد کر لیں. ایک ایمان بالغیب، دوسرا یقیمون الصلاۃ، چوتھا ومما رزقناہم ینفقون. یہ جو ہے ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور رزقناہم ینفقون، یہ تین چیزیں سب سے بنیادی ہیں. جس مسلمان کے اندر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں وہ ھدی للمتقین بن جاتا ہے. قرآن مجید اس کی ہدایت کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آدمی ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے. جو ان تین چیزوں کے اندر سستی اختیار کرتے ہیں اور کمی کوتاہی اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو یار خیر ہے، وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، یہ متقی نہیں ہیں. متقین فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، لوگوں جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ایمان نہ لاؤ گے. اور ایمان لانے کے لیے سب سے بنیادی چیز متقی ہونا ضروری ہے. ان للمتقین مفازا، کہ متقین لوگ کامیاب ہو گئے، جنت کا داخلہ مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی محبت مل گئی، فرشتوں کی محبت مل گئی. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے یوزع لہ القبول، زمین کے اوپر اللہ قبول رکھ دیتا ہے وہ شخص جو دنیا کے اندر متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. متقی کی پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت نماز کا قیام کرنا، تیسری صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا. یہ تین اوصاف جو ہے یہ ہیں کس کے اوصاف؟ ھدی للمتقین کے. متقین وہ لوگ جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. جی پیارے بھائی حدیث کا سبق نکالیں. آج کی ہماری جو ہے 7ویں حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ کی جو ہے جاننے بھی قربان ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ لفظ ادا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے. اللہ کے نبی جب بھی انہیں بلاتے تھے تو کہتے تھے، فوراً جواب میں کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہماری آل اولاد آپ پر قربان ہو. تو اللہ کے نبی اس وقت موجود تھے، اس لیے وہ آپ کو اس طرح مخاطب کر کے کہا کرتے تھے فدا کا وہ ابی و امی یا رسول اللہ، کہ آپ پر اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ قربان ہو. آپ کے جانے کے بعد
کبھی کسی صحابی نے آپ کے بارے میں یہ لفظ نہیں استعمال کیے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یہ یا کے لفظ حاضر کے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. تو ہم یہ لفظ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، فدا کا ابی و امی، آپ پر ہمارے جو ہے نا ماں باپ قربان ہو. تو آپ کے 7ویں حدیث آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما صرف اور صرف الاعمال، اعمال کی قبولیت کا انحصار بالنیات، نیتوں پر ہے. آدمی کام کو بہت اچھا بنا رہا ہے، رکوع لمبا کر رہا ہے، سجدہ لمبا کر رہا ہے، قیام لمبا کر رہا ہے، اور بڑے ظاہری اعضاء اس کے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ ہے، اور بڑا جھکا ہوا آدمی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا یوں ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ کے ہاں اللہ کا تقوی اور خشیت اختیار کر رہا ہوں. ہاں اب اس کے سب سے پیچھے، اعمال کی قبولیت کے سب سے پیچھے جو چیز کھڑی ہے میرے بھائیوں، وہ ہے اس کی نیت کھڑی ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں اللہ میری اس نیکی کو دیکھ رہے ہیں اور میں اس نیکی کو اپنے اللہ کے ہاں پیش کر رہا ہوں، تو یہ اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. اگر تو یہ لوگوں کو دکھنے اور دکھانے کے لیے کرتا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے بھی شرک کیا، جس نے روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا اس نے بھی شرک کیا. اس لیے تمام اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں دین کے اندر، جتنے اعمال آپ کر رہے ہیں، تمام اعمال، وہ چاہے چھپے ہیں، چاہے ظاہری ہیں، چاہے گھر کے ہیں، چاہے مسجد کے ہیں، چاہے باہر کے ہیں، بازار کے ہیں، دکان کے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، اعمال دین ہے، ان تمام کے تمام کا انحصار صرف اور صرف انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی قبولیت کا ایک ہی جو ہے انحصار ہے، وہ نیت ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. جو دل کے اندر آپ کی کیفیت بنی ہوتی ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے. اب اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی ادا کرنا نیت کے لیے، تو یہ کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے. یہ کہنا کہ 4 رکعت نماز منہ قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ آپ نے، صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی محدث نے جو ہے کسی نماز کے ساتھ یہ نیت کی ہو. اب اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پنجابی والا پنجابی میں، اردو والا اردو میں، پشتو والا پشتو میں، سرائکی والا سرائکی میں، اور جو ہے جتنے بھی چائنی والا چائنیز میں، انگلش والا انگلش میں. اب قرآن اور یہ تو کتابیں ہماری آئی ہیں ہدایات کی عربی میں، حدیثیں عربی میں موجود ہیں. اگر یہ نیت قرآن اور حدیث میں ہوتی تو میرے پیارے بھائیوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہوتی، عربی کے الفاظ موجود ہوتے. تو یہ اس کی خرابی کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں جس کا جو دل آ رہا ہے وہ کہی جا رہا ہے. اس لیے یاد رکھ لے، صحیح البخاری کی پہلی حدیث فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار، قبولیت کا انحصار صرف اور صرف انسان کی اپنی نیت ہے. 8ویں حدیث ہے مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی ایک چابی ہے، اس چابی کا نام نماز ہے. جس کے پاس وہ چابی ہوگی تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. جس کے پاس نماز نہیں ہے تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مومن کے بندے کافر اور مشرک اور مسلمان ہونے کے درمیان فرق ایک چیز کرتی ہے، نماز کرتی ہے. جو نماز کا پابند ہے وہ آدمی پکا جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو دیکھو تعاہد فی المسجد، وہ مسجد میں بہت زیادہ آنا جانا کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دو. تو میرے پیارے بھائیوں، مفتاح الجنت الصلاۃ، پہلی چیز انما الاعمال بالنیات. دوسری حدیث فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز 5 نمازوں کے پر مضبوطی ہے. اچھا یہ ترتیب یاد رکھ لیں، جو آدمی
سنتوں کا پابند بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض کا پابند بنا دیتا ہے، اور جو فرائض کا پابند بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوافل کا پابند بنا دیتا ہے۔ جو پھر نوافل کا پابند بنتا ہے اب آگے اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے تہجد گزاری کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد گزار بنا دیتے ہیں۔ اس لیے نماز پڑھنا چاہیے، نماز کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، نماز کے اندر دنیا کی نجات ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جو بندے کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا۔ ان صلحت صلح الاعمال کلہ، اگر اس کی نماز درست ہے تو سارے کے سارے اعمال درست ہے، اگر اس کی نماز ضائع ہو گئی فرمایا کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اندر پاس ہو گیا کانت لہ نورا و نجاتا و برہانا، جو آدمی نماز کے اندر کامیاب ہو گیا اس کے لیے نور بھی ہوگا، نجات بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی۔ اور جو نماز کے اندر بیل ہو گیا، نماز کے اندر پھنس گیا، نماز کے اندر کامیاب نہ ہو سکا، لم تکن لہ نورا ولا نجاتا ولا برہانا، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا اور کوئی نجات نہیں ہوگی، کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے مصروفیت زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو آپ مضبوطی سے تھام کے رکھیں وہ ہے میرے پیارے بھائیوں نماز۔ نماز یہی وہ لفظ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، لوگوں نماز پر پابند رہنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں جس چیزوں کے، تمہارے مزدور، تمہارا غلام کا طبقہ، فرمایا اس کا بھی خیال کرنا۔ تو آپ نماز کے اوپر بہت زیادہ ہمیشگی کرنے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نمازوں کے پابند تھے۔ آج ہماری یہ سب سے بڑی سستی اور کائلی ہے، ہم لوگ نمازوں کے اندر بہت سستی کرنے والے ہیں، اس لیے نماز کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز 5 وقت کی نماز کا پابند بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے۔ جی عربی کا سبق نکالیں۔ آج ضمائر کا بیان ہے، ضمیر ہے انا، انا کہتے ہیں میں کو۔ یہ جب لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے میں، ہم، تو، تم سب، تم 2، تم 3، ہم سب، ہم 1، ہم 2، ہم 4، ہم زیادہ، ہم 2۔ اب اس کے لیے کچھ عربی کے وکیبلری کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ضمیریں کہا جاتا ہے، ضمائر ہیں یہ۔ آنا کا معنی ہے میں، جب بھی کوئی کہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں میں، تو پھر کہیں میں، آئی ایم، آئی میں، اور نحنو ہم سب، انتا تو ایک مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتن تم سب عورتیں، اور اسی طرح انتما تم 2 مرد یا تم 2 عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، یا وہ ایک عورت ہیں، ہننا وہ سب عورتیں، ہما تثنیہ کا صیغہ وہ 2 عورتیں۔ یہ عربی کی وکیبلری ہے، تو آپ ان بھائی اس کو جو ہے یاد کیا کریں، اور تھوڑا سا اس لنک کو کھول کر آپ جا کر ایک مرتبہ دہرا کر سن کر پھر کلاس کے اندر شریک ہوا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان و لمبی زندگی دے، اللہ برکت و رحمتوں سے نوازے، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے مال جان میں برکت عطا فرمائے، آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، گمراہی کا بھی راستہ دکھائے اور گمراہی سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاری صاحب آپ نے کہا کہ یہ پہلے قرآن کی آیت کے بارے میں ہے کہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، جی تو یہ سورہ جن کی آیت ہے 26-27 کہ اللہ غیب نہیں، اللہ کی غیب کسی کو نہیں بتاتا، لیکن جسے پسند کر لے اللہ اس کے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے۔ آپ اس پیارے بھائی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کو بتا دے اس سے وہ بات غیب کی رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غیب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ذاتی علم بغیر کسی سے حاصل کیے اپنا علم خود بتانا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کا بتایا،
اللہ نے آپ کو جنت کا بتایا، آپ نے ہمیں بتایا، آپ نے اپنے علم کے ساتھ کبھی کچھ بھی نہیں بیان کیا. آپ نے جو کچھ ہمیں دین کی رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نجم کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ جو ہے یہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ لوگوں کہ میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، میرا نبی بات ہی اس وقت کرتا ہے جب ہم آسمانوں سے اجازت دیتے ہیں. اب گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پر بات کرنا، یہ آپ کو آگاہ کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کا پھر آگے بیان کرنا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ کہنا کہ آپ کے پاس علم غیب تھا، بلکہ آپ تو غیب کی خبریں دیتے تھے اللہ کے آگاہی کے بعد. جیسے کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یہود کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال پوچھے. آپ سے پوچھا کہ روح کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح آپ سے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھا، اور اسی طرح 2-4 سوال پوچھے. تو آپ نے فرمایا ہاں، اور ایک سوال پوچھا کہ دنیا کا بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور بدترین ٹکڑا کون سا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے علم میں نہیں ہے، میرے پاس جبرائیل آئیں گے، میں جبرائیل سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا. اور پھر جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ سوال مجھ سے پوچھے گئے ہیں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے علم میں بھی نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. پھر جناب جبرائیل اللہ سے پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جواب ہے. تو اب گویا کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس علم غیب ہوتا تو آپ تو اسی وقت فوراً جواب دیتے یہ جواب ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ اللہ علم غیب پر دسترس رکھنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے غیب کے علم کو بیان کرنے والے ہیں. جی بھائی جان. ماشاءاللہ، اچھی تشریح کی آپ نے. ہاں جی، یہ اصل بات ہے. اس کو جب آپ خود اچھے طریقے سے پیارے بھائی سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ آگے بھی سمجھانے کے قابل ہوں گے. تو اس لیے سبق کے اندر کسی قسم کا آپ کو اشکال آ جائے، کوئی بات نہ سمجھ آئے، کوئی چیز کی وضاحت چاہیے، تو آپ بلا جھجک اس کے اوپر جو ہے تشریح پوچھا کریں، معنی پوچھا کریں، اس کی وضاحت پوچھا کریں، مسئلے کے اوپر پوچھا کریں. کیونکہ قرآن مجید کو جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں، جب تک آپ نہیں سمجھیں گے میرے پیارے بھائیوں، آپ کبھی بھی گمراہی سے نہیں نکل سکیں گے. یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن لوگوں کو جنت کے راستے پر چلاتی ہے. یہ قرآن لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہے. یہ قرآن لوگوں کو اللہ کے رسول کے قریب کرتی ہے. جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے پیارے بھائیوں، وہ قومیں گمراہ ہو گئی ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، یہ جن قوموں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول بھی کہیں گے وقال الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ، اس میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، معانی، اس کے اوپر دسترس حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ چلائے گا، جہنم کے راستے سے نکال کر اللہ جنت الفردوس کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. جی، اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو پوچھ لے. امید ہے کوئی سوال نہیں ہے تو مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لے. ہاں جی فراز بھائی، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ قاری صاحب ایک سوال ہے. جی بھائی جان پوچھیں. یہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ ہم صالحین کو اس زمین کا وارث بنائیں گے. تو وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ علی وارث کہہ سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارث کہہ سکتے ہیں. وہ اس سے یہ ثابت کہنا چاہ رہا تھا. اچھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِ مَن يَشَاءُ. یہ آیت پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وارث ہیں یا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے وارث. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی ایک کا بھی نام ذکر نہیں کیا فراز بھائی. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ،
ہم نے یہ بات زبور کے اندر لکھ دی ہے کیا ان الارض یرثها من عباد من یشاء، اللہ اپنی زمین کا جس کو چاہے مالک بنا دیتا ہے. اب اس سے جو اس آیت سے جو نکالا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارا پیار بھی ہے، ہمارا محبت بھی ہے، ہمارے لیے تو محبوب بھی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے بھی جو ہے بھیجے تھے، پیدا کیے تھے. تو اب یہ ان کا اعزاز حضرت علی کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کا بھی مقام مرتبہ جب ہم اٹھا لیں گے، اوپر کر دیں گے تو پھر یہ جو ہے غلط ہو جائے گا میرے پیارے بھائی. اب اس آیت سے کبھی کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی صحابی نے یا اللہ کے نبی نے کبھی کیوں قرآن مجید نازل ہوا ہے صحابہ کے ادوار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے زیادہ قرآن مجید کی قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے، پھر قرآن کی تفسیر جو ہے حدیث سے موجود ہوتی ہے، پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے موجود ہوتی ہے. یہ ترتیب ہے، یاد کریں. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے قرآن کی تفسیر محدثین کے اقوال سے. اچھا، اب اس آیت کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے لے کر اقوال محدثین تک کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس آیت سے کبھی کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی محدث نے، کسی امام نے، کسی مفسر نے اس آیت سے مراد یہ لی ہو کہ زمین کا وارث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے نبی وارث ہیں. جی فراز بھائی، بات سمجھ آ گئی امید ہے. جی ماشاء اللہ الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، بہت اچھی تشریح ہے. جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی سے اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. آپ بھائی بھی کوشش کیا کریں جس طرح یہ فراز بھائی سوال کرتے ہیں، آپ سب بھی ایک ایک سوال لازمی جو ہے دینی تیار کر کے آیا کریں اور اس پر جو ہے جستجو کوشش کیا کریں تاکہ آپ دین کے حوالے سے جو ہے معلوماتی اور انفارمیشن آپ کو مکمل آ جائے. تو یہ ہماری کلاس چلتی ہے اور اس کے لیے میں اسپیشل آپ کے لیے ٹائم نکالتا ہوں. حالانکہ میرے لیے مطالعہ کرنا اور بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہماری اس جو ہے ٹائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آپ بھی کوشش کیا کریں، جو ذہن کے اندر سوال ہے تو وہ پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی، کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.